ذکر فرمایا اور قوم سمود کا ذکر فرمایا، اس کے بعد یہاں پر قوم عاد کا ذکر فرمائیں گے۔ جیسے قوم سمود کا اللہ رب العزت نے نام لیے بغیر ذکر فرمایا، اسی طریقے سے قوم عاد کا بھی اللہ رب العزت نام لیے بغیر ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے 5 قوموں کی ترتیب رکھی ہے، کسی جگہ 5 قومیں بیان کی اور کسی جگہ 3 قومیں بیان فرمائی، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم نوح، قوم سمود اور قوم عاد، تو یہ 3 قوموں کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت عام طور پر 2 قوموں کا مزید ذکر فرماتے ہیں جن کا ذکر یہاں پہ نہیں، ایک قوم لوط اور دوسری قوم شعیب، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا خاص طور پہ، تو یہاں درمیان کی 2 قوموں کا ذکر نہیں فرمایا، آگے براہ راست بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ ان آیات کے اندر ہم صرف ترجمہ اور مفہوم پڑھیں گے کیونکہ ان کی تفسیرات پیچھے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، اس کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو بنایا، اس کے بعد ہم نے بہت سی قوموں کو بنایا، ان میں سے ایک قوم عاد۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، اور اس امت کا جو وقت تھا جو ہم نے مقرر کیا تھا، نہ تو اس وقت سے پہلے ہوا اور نہ وہ اس سے مؤخر ہوا، یعنی نہ مقدم ہوا اور نہ مؤخر ہوا۔ ثم ارسلنا، پھر کیا ہوا؟ مسئلہ یہ کہ ان قوموں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، چنانچہ ایک عالمگیر قاعدہ بتا دیا، جو قوم من حیث القوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو کبھی ترقی نہیں کرنے دیتا۔ ترقی کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک معنی شرعی اعتبار سے اور دوسرا معنی دنیاوی اعتبار سے، دونوں معنی مختلف ہیں۔ شرعی اعتبار کا مطلب ہے برکت، شرعی اعتبار کا مطلب ہے برکت، اور دنیاوی اعتبار کا مطلب ہے کہ وسائل اور معاملات کا زیادہ ہو جانا۔ دونوں میں فرق ہے۔ ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف چیز بڑی ہو جائے، چیز کے اندر نشو و نما زیادہ ہو جائے، وہ دیکھنے میں بڑی نظر آئے، بھلے سے اس کے اندر طاقت ہو یا نہ ہو۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں ہائیبریڈ گندم آتی ہے ہمارے یہاں، ہائیبریڈ مکئی آتی ہے، فروٹ آتے ہیں ہائیبریڈ، اتنے بڑے آم ہوتے ہیں لیکن ذائقے سے بالکل خالی ہوتے ہیں، کہ وہ چائنا کے ہیں کہ وہ ہائیبریڈ کیے ہوتے ہیں، ان کو ایسی کھاد دی جاتی ہے جس سے ان کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے، موٹائی بھی زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن ان میں طاقت نہیں ہوتی، وہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں، طاقت کے اعتبار، وزن کے اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی غذائیت بھی ایسی ہوتی ہے جیسے تھوڑی سی ہوا چلتی ہے بندے بیمار ہو جاتے ہیں، تو غذائیت ایسی ہوتی ہے، اور جو اندر سے برکت، جس کا مطلب برکت کا مطلب قلیل کثیر النفع، تھوڑا ہو لیکن نفع میں وہ بہت زیادہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان ایسے ہی قوموں کے اندر برکتیں رکھی ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہوتی ہیں، جو اللہ کی نافرمان ہیں، بظاہر وہ ترقی میں جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ بطور مثال ایک آدمی ہے، اس کی روزی بہت زیادہ ہے، وہ 1 مہینے کے 1 کروڑ کما لیتا ہے، لیکن آپ بھی کہیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کی روزی میں برکت نہیں ہو سکتی۔ کیوں جی؟ وہ چور ہے، وہ چور ہے، کہیں کسی بینک پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، 10 کروڑ کما لیتا ہے، اور جناب 10 مہینوں کے لیے 1 کروڑ روپیہ چلتا ہے اس کے پاس، تو وہ 1 مہینے کا 1 کروڑ کما رہا ہے یا 2 کروڑ، اس سے بھی زیادہ کما رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو ترقی کا نام نہیں دیتا، بلکہ اصلی ترقی وہ ہوتی ہے جو برکت کے ساتھ ہو۔ تو اللہ رب العزت اب یہ سمجھ لیں کہ دوسری کفار کی قومیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت ترقی کر رہی ہیں، لیکن در حقیقت وہ ترقی نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو لوگ بطور مسلمان دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کا سروے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کے نظریات آپ دیکھیں، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے ان قوموں نے ترقی کی، بلکہ یہ کہیں گے ہاں جدید آلات استعمال کرتے ہیں اور وہ مہذب قومیں ہیں، لیکن جس کو یہ کہتے ہیں کہ اندر سے بقیہ انسان بنا ہوا ہے، کیسی ترقی ہے کہ اپنے والدین کو نہیں پوچھ سکتے آپ،
کیسی ترقی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے نہیں پوچھ سکتے، کیسی ترقی ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر سختی نہیں کر سکتے کہ بیٹا تم غلط کام نہیں کرو گے، میرے ہوتے ہوئے غلط کام نہیں کرو گے۔ یہ کیسی ترقی ہے؟ یہ فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، انسان کی اپنی ذات تباہ ہو جاتی ہے اور اسی نوعیت کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون، پھر اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے پھر ان کے اوپر مختلف جگہوں پر مختلف کر کے ہر مقام ہر علاقے میں الگ الگ رسول بھیجے، کلما جاء امتا، اور ہر امت جس کے پاس کوئی رسول آتا، رسولھا اس کا رسول ہوتا، فکذبوہ وہ اس کو جھٹلاتے تھے، فاتبعنا بعضهم بعضا، یہ بڑی زبردست تعبیر ہے، اور زبردست، فاتبعنا بعضهم بعضا، لفظی ترجمہ اس کا سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے لگا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم نے اس قوم عاد کے ساتھ کیا ہے، قوم نوح کے ساتھ کیا ہے، اسی طرح ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا، سمود کے ساتھ کیا، اسی طریقے سے ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا، اسی کے بعد جو قومیں ان کے نقش قدم پہ چلی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے وہی کیا، اور اب اگر تم بھی وہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یہ اس تعبیر بڑی زبردست تعبیر، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، کہ ہم نے جو ان کے ساتھ کیا وہی ان کے ساتھ کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ان کو کہانیاں بنا دیا، ایک کہانی بن کے رہ گئی کہ ایک تھا فلاں آدمی، وہ بڑا رئیس تھا، وہ ایسے تھا ویسے تھا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو کہانیاں بنا دیا۔ میں نے اور آپ نے بھی کہانیاں بننا ہے، ہماری مرضی ہم اچھی کہانی بنے، ہماری مرضی ہے ہم ہدایت کی کہانی بنے، ہماری مرضی ہے ہم گمراہی کی کہانی بنے۔ ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو بطور مثال پیش کی، دیکھو فلاں شخص کو کتنا کما رہا ہے، دیکھو فلاں شخص کو کتنی بڑی گاڑی لی ہے، دیکھو فلاں شخص کو کیسے اونچے عہدے پر ہے، مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہماری مرضی ہے ہم اچھی مثال بنیں، ہماری مرضی ہے ہم بری مثال بنیں۔ قوم عاد اور قوم سمود بری مثال بنی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اچھی مثال بنے، قوم عاد اور قوم سمود بری مثال بنے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 ساتھی وہ اچھی مثال بنے، کفار مکہ بری مثال بنے، اور انصار مدینہ ایک اچھی مثال بنے۔ اسی طریقے سے میں اور آپ بھی ہیں، ہم کیا بننا چاہتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ان کو اللہ نے کہانیاں بنا دی، چنانچہ ہم بھی کہانیاں بن جائیں گے، ہم بھی کہانیاں بن جائیں گے۔ ہماری مرضی ہے ہم کیسی کہانیاں بنیں، لیکن جو اپنی مرضی کی زندگی کو رہے گا، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ایسی قوم کے لیے بڑا خسارہ ہے جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ وأخاہ ہارون، اس کے درمیان ایک بڑی تاریخ ہے، قوم عاد بھی آئی، قوم سمود بھی آئی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، مصر آباد ہوا، مصر آباد ہونے کے بعد مصر آباد ہونے کے بعد نمرود آیا جو دنیا کا دوسرا بڑا بادشاہ تھا، تو اس نے دنیا کے اندر سب سے بڑی حکومت قائم، پہلا بڑا بادشاہ، اس نے دنیا میں سب سے بڑی حکومت قائم کی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جب یہ آیا تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایسا معاملہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم 2 مقامات پہ رکے، ایک مقام پر حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے رکے اور ایک مقام پر اپنی دوسری بیوی کے ذریعے سے رکے۔ تو حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے قوم اسماعیل آباد ہوئی جو کہ بنی اسماعیل بنی، اور دوسری جو اہلیہ تھیں ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب جو کہ اسرائیل تھے، پھر ان کے ساتھ آگے نسلیں چلتی گئی، اور اس کے اندر بہت سے انبیاء آئے، بہت سے نبی گزرے، حضرت شعیب بھی اسی میں سے گزرے ہیں، حضرت حزقیل بھی اسی میں سے، حضرت شمویل بھی اسی میں سے، حضرت سموئیل بھی اسی میں سے، حضرت یوشع بن نون اسی میں سے، اسی طریقے سے دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام اسی میں سے۔ تو ان سب کے بعد اللہ رب العزت ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا، ان کے بھائی ہارون کو رسول بنا کے بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وہ سلطان مبین، اور نظر آنے والی نشانی۔ سلطان مبین نشانی کا ایک مطلب ہے کہ میں دلائل، دیکھو بھائی جیسے
یہ اس کی شکل میں اس کے چہرے پہ دیکھو ایک ناک لگا ہے، تو ایک انسان ہوتا ہے نا، اس کے ناک لگاؤ، تو ایسے دیکھو اس کے منہ پہ بھی ناک لگا ہے، تو یہ انسان، یہ ایک دلیل ہوتی ہے جو ہم دلائل سے ثابت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ۔ لیکن ایک وہ دلیل ہے جو آنکھوں سے دکھائی جائے، جی اس وقت شام کا وقت ہے، کیا دلیل ہے شام؟ باہر نکل کے دیکھو وہ سورج کہاں کھڑا ہوا ہے، سورج یہاں کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ شام کا وقت ہو رہا ہے، تو یہ نظر آنے والی دلیل ہے، اس کو برہان کہتے ہیں، اس کو سلطان کہتے ہیں، تو وہ سلطان مبین۔ اللہ نے ایسی نشانیاں بھی دکھائیں جو دلائل سے ثابت ہوتی ہیں، اور ایسی نشانیاں بھی دکھائیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، تو وہ سلطان مبین۔ تو یہ بھی چیزیں ہوئیں، اس کے اندر کچھ تفصیل ہے، میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا، لیکن اتنی سی بات سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کچھ دلائل کی باتیں ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو دلائل سے ثابت ہوتی ہیں، جو روزانہ کے درس میں کچھ نہ کچھ بات ایسی آ جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، ان میں سب سے بڑی دلیل قرآن مجید ہے، یہ سلطان مبین ہے، یہ آنکھوں سے نظر آنے والی چیز ہے کہ جس میں دیکھو ساری دنیا کو عاجز کیا ہوا ہے کہ میری طرح کی ایک آیت لکھ کے لے آؤ، میری طرح کا ایک جملہ لکھ کے لے آؤ، تم جیت گئے میں ہار گیا، لیکن یہ سلطان مبین، یہ قرآن مجید ہے، جو کھلی آنکھوں سے نظر آنے والی مثال ہے کہ آپ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہے اور وہ ناس پہ جا کے ختم کرتا ہے، یہ اس کا معجزہ اور بے شمار چیزیں۔ اللہ سبحانہ